بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ عملیات و وظائف کی دنیا بڑی وسیع ہے۔ محنت، ریاضت، کوشش، ذوق اور شوق بنیادی سیڑھی ہے۔ جب سے میری چند ایک ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں دل و دماغ کے پڑھنے اور دلوں کے راز کو معلوم کرنے کے بارے میں، تو لوگوں کے سوالات کا ایک تانتا بن گیا ہے۔ اعتراضات، کمنٹس، سوالات کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو حقیقت ہے، اس سے کوئی ذرہ بر بھی انکار کی گنجائش نہیں کہ اللہ جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو اپنی عطا سے، اپنی نوازش سے، اپنی حکمت کاملہ سے نواز دے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ چند ایک مثالیں دوں گا، اگر سمجھ گئے تو جہاں کہیں چوری ہوتی ہے انسانوں کو چھوڑ دیں، ایک منٹ کے لیے کنارے کر دیں۔ بعض ایک کمپنیز ہیں جنہوں نے کتے پالے ہوئے ہیں اور ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ان کے ہزاروں سے لاکھوں کی فیس ہے۔ وہ چور کو پکڑنے کے لیے اس کتے کو لے جاتے ہیں اور کتا اس کو ٹریس کر لیتا ہے۔ اس کتے کو ٹریننگ کس نے دی ہے؟ وہ چور کو کیسے ٹریس کرتا ہے؟ کتا۔ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے جو لوگ جانتے ہیں۔ دوسری، انٹیلیجنس کسی بھی ملک کی ہو، پولیس، وہ بندے کی حالات، کیفیات، باڈی لینگویج کو دیکھ کے ہی بتا دیتی ہے یہ چور ہے یا نہیں، ڈکیت ہے یا نہیں، مجرم ہے یا نہیں، ملزم ہے یا نہیں۔ ہاں، ان کی اپنی پیسے کھانے کے لیے تفتیش کرنا، مار کٹائی کرنا، چھترول کرنا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کی پوری نفسیات کو جانتا ہے۔ یہ ٹریننگ اس کو کس نے دی؟ میں اعتراض کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، خود اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میری ویڈیو پہ لوگوں نے اعتراض کیا تو میں ان کے اوپر اعتراض کروں، نہیں، اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح بے شمار ٹیلی پیتھی کے ہی اصول ہیں۔ ان سب چیزوں سے اگر پتہ چل سکتا ہے، ایک حکیم مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر اس کے کھائے پیے کو بتا سکتا ہے۔ میں ایک حکیم صاحب کو جانتا ہوں، بہت دفعہ میری ملاقات ہوئی، اگر پرانے لوگ جاننے والے ہوں، گولڑا شریف سے متعلقہ حکیم عبدالربانی صاحب، جو لالا جی صاحبان کے بڑے قریبی تھے۔ ان حکیم صاحب کی کیفیت یہ تھی کہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے 3 دن پہلے کا کھایا پیا بتا دیتے تھے، اور کھانے کی اس چبانے کی مقدار کو بھی بتا دیتے تھے کہ اتنے دفعہ چبا کے کھایا ہے۔ بہت دفعہ پھر میرے سامنے واقعات ہوئے ہیں۔ کیسے پتہ چلا ان کو؟ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ تھرمامیٹر بغل میں دیتا ہے، منہ میں دے دیتا ہے، باہر نکال کے دیکھتا ہے۔ یہ مشین کس نے بنائی ہے؟ کیسے اندازہ ہوا؟ کیا کرائیٹیریا بنانے کا؟ بہت ساری ایسی مثالیں چھوڑیں ان باتوں کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی کلام، اللہ کی ذات، انبیاء کی ذات کے ساتھ جو وابستہ ہو گیا،
اس کے اوپر کیفیات کھلتی ہیں، وہ جذب و کیف کی مستی میں آ کر وہ سب بتا دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میرے نزدیک ایک شیشے کی بوتل کی طرح ہے، جو ان کے اندر ہے میں وہ سب جانتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا جو تم کھاتے اور گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ وہ تو انبیاء ہیں، ان کی مثال تو بہت 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 اعلیٰ ہے، میں صرف عام پبلک کی بات کرتا ہوں۔ اس لیے ریاضت، محنت بہت لازمی اور ضروری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیں، کہاں کہاں انہوں نے محنت نہیں کی، چلا نہیں کیا، ریاضت نہیں کی۔ میرے علی شاہ صاحب کو دیکھیں، داتا صاحب کو دیکھیں، معین الدین اجمیری کو دیکھیں، غوث محمد گوالیار کو دیکھیں، صابر پیا کو دیکھیں، بابا فرید الدین کو دیکھیں۔ کیا کسی نے محنت اور ریاضت کے بغیر پایا ہے کچھ؟ جب وہ پا لیا تو وہ بندے کے چہرے پہ نظر ڈال کے، یہ ہشت بشت کتاب ہے، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کسی نے کچھ ہدیہ بھیجا 100 روپیہ، اور لے آنے والے نے آدھے خود رکھ لیے اور آدھا بابا فرید الدین کو پیش کیے۔ بابا فرید الدین نے ایک فرمایا اچھی تقسیم کی ہے، تقسیم اچھی کی ہے، برابر کی ہے۔ وہ بندہ بڑا شرمندہ ہو اور 50 روپے نکال کے وہ بھی دے دیے۔ کس نے بتایا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ ایک بات یاد رہنا، حدیث ہے، حدیث میں نہیں جانتا صحیح ہے، ضعیف ہے، مرفوع ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، حدیث کے جتنی اقسام ہیں میں نہیں جانتا۔ میں حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے، حدیث کہہ کے پھر لوگ آگے اس کی قسمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ضعیف ہے، یہ اس درجے کی ہے، یہ اس درجے کی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اپنے آپ کو پہلے مومن بناؤ، ینظر بنور اللہ، وہ پھر اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے جو بھی کچھ ہے۔ میں نے بتایا تھا عمل، اللہ کے کسی بھی نام کو آپ ایک کاغذ پہ لکھیں، موٹے کاغذ موٹا کر کے، خوبصورت کر کے اپنے سامنے دیوار پہ لگا لیں۔ اللہ کا کوئی بھی نام ہو، جس نام کے تجلی آپ پہ پڑ جائے تو پھر دیکھیے کہ آپ دلوں کے حال جانتے ہیں یا 14 طبق بھی جانتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب کے پاس ایک بندہ ہے نا، کوئی جنرل صاحب لے کے آئے، کہنے لگے حضور، جنرل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور یہ میرا بیٹا ہے، ان کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، کیا تعلیم ہے؟ فلاں فلاں ڈگریاں گن کے بتا دی۔ آپ چپ رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا حضور یہ میرے بیٹے کے لیے کچھ کریں، کیا پڑھا ہے؟ ڈگریاں ساری۔ تیسری مرتبہ جب پھر پوچھا کیا پڑھا ہے؟ لگا حضور اتنی ڈگریاں تو بتا دی ہیں، آپ کے نزدیک تعلیم کا معیار کیا ہے، مجھے یہ بات بتائیں۔ تو پیر صاحب نے یہ کہا کہ میرے نزدیک تعلیم کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنی نظر اٹھائے تو لوح محفوظ پر اپنی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی دیکھ لے، میرے نزدیک تعلیم کا معیار یہ ہے۔ اس آدمی کے پاس پھر کیا جواب تھا؟ یہ MBA BBA فلاں فلاں CSS یہ کیا ہے؟ یہ تو روحانیت کی گرد راہ بھی نہیں ہے، یہ بات آپ کو بتا دوں۔ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول لینا یہ علم نہیں ہے۔ میں اپنے پرنسپل صاحب سے کئی دفعہ الجھ پڑتا ہوں، میں نے کہا صرف انگریزی لکھنا اور بولنا علم نہیں ہے، علم قرآن و حدیث کے جاننے کا نام ہے۔ انہیں چٹ لکھ کے دی، ایک جنرل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کراچی کی بات کر رہا ہوں، اور دوسرے سے تیسرے دن اس بندے کی اپائنٹمنٹ ہو گئی، ایک پرچی پہ لکھ کے دے دیا، یہ اپنے پاس رکھو۔ کیا لکھا تھا؟ اللہ کام تو تو نہیں کرنا ہے، اسباب بنائے ہوئے ہیں، بس اس نے تعویذ سمجھ کے پاس رکھ لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ کے بنیں، مومن بنیں، مسلم تو سب ہیں، مومن بنیں، تو پھر آپ دلوں کے راز نہیں، دماغوں کو نہیں، 14 طبق آپ کے سامنے روشن ہوں گے۔ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کے
جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوگا، یوں سامنے توجہ، یکسوئی، ارتکاز، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ اس کے اندر کھو جائیں، دنیا اور مافیا کی خبر نہ ہو کہ میرے سامنے وہ نام ہے، اسم ذات ہے، اسم صفات ہے، جو بھی ہے اس کے اندر آپ کیا ہو جائیں، گم ہو جائیں۔ اور جب آپ اس اسم کے اندر گم ہو جائیں گے تو پھر دنیا آپ کے اندر گم ہو جائے گی۔ دیکھ لیں، تجربہ کریں، صرف اعتراض سے بات نہیں بنتی، عمل کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، نہ ہوا تو جھوٹا۔ صرف پہلے محنت تو کریں، ریاضت تو کریں، ریاضت کرنا مشکل ہے، محنت کرنا مشکل ہے۔ آج کسی کو کہیں نا سچ بولے، سچ کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو۔ آج ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے، سود، شراب، ٹیکس کو بھی میں سود اور شراب کے ساتھ ملاتا ہوں۔ جب ہماری گٹی میں یہ پڑ جاتا ہے تو ہماری نورانیت، ہماری روحانیت سب ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ارباب اختیار کو کیا ہے، ان کی تو پکی پکائی ہیں۔ ایک مزدور جو مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بیچارہ اپنا پیٹ پالے، بچوں کا پیٹ پالے، کیا کرے، کدھر توجہ کرے؟ وہ عمر عبدالعزیز کا دور ہو، وہ خلفائے راشدین کا دور ہو، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون کو پورے اپنے دور خلافت میں خفیہ طور پر جا کر اس کے گھر کا جھاڑو پوچھا، سب روٹی کھانا پینا کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو پھر چند دنوں تک اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کے یہ خدمت سنبھالی۔ آج کر کے کوئی دکھائے نا، یہ ہمارے جھوٹے لارے لگانے والے، تم بل جمع کرانے کے لیے جاؤ گے تو اندر سے آواز آئے گی تمہارا بل جمع ہو چکا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اس لیے آپ اللہ کے نام کو لیں، اس کو پڑھیں، اس کی ریاضت کریں، اور اگر آپ کا کام نہ ہوا تو پھر کہیں کہ واقعی یہ سب بیکار ہے۔ کوئی بھی اسم ذات لے لیں، آپ ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، طبیب ہیں، اسم حکیم کو لے لیں۔ آپ وکیل ہیں تو اللہ کا نام وکیل ہے، یا وکیلوں کے اندر کیا ہو جائیں، گم ہو جائیں۔ آپ جو شعبہ ہائے مکتبہ ہائے سے فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس کے مطابق اس اسم کو تلاش کریں اور اس کی ریاضت میں لگ جائیں۔ یہ پروفیسر عبداللہ صاحب کی 2 کتابیں میری لائبریری میں یہ موجود ہیں، لاہور میں رہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دادا حضور پڑھا کرتے تھے کوئی اسم، ایک دفعہ مغرب کے عصر کے بعد ہوا خوری کے لیے باہر نکلے تو ایک سفید چادر اڑتی ان کے ساتھ آ کے لپٹ گئی، ان کی حالت، ان کی کیفیت بدل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ الصمد۔ کہنے لگے اس کے بعد میرے دل کے اندر یہ بات شوق اور ذوق پیدا ہوا تو میں نے بھی ایک اسم کو پڑھنا شروع کیا، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، اور کروڑوں مرتبہ پڑھا۔ آج وہ ان کی کتاب گواہ ہے، میری ان سے فون پہ بھی کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہے مختصر۔ وہ کہتے ہیں میں جب اپنا روحانی کیمرہ فٹ کرتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں کہ جسم کے فلاں جگہ پر فلاں نشان ہیں، اتنے بال ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کسی کو شک ہو تو ابھی زندہ ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، پروفیسر عبداللہ، ان کی کتاب ہے سرمایہ درویش اور اسرار روحانیت، رابطہ کر کے دیکھ لیں۔ پھر دل و دماغ پڑھے جاتے ہیں یا نہیں پڑھے جاتے؟ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ طنز کے طور پر نہیں کہہ رہا، بار بار کہہ رہا ہوں، تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یا میرے اوپر اعتراضات ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مادیت سے نکل کر روحانیت کی طرف آئیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ روحانیت ہے کیا چیز، ہے کیا چیز۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے نا، کہ عیسائی طبیب تھا یا کوئی سکھ تھا یا جو بھی تھا، تو انہوں نے آپ کی تشخیص کی، تو تشخیص کے دوران کہا کہ آپ کے دل کے اندر کوئی کالا داغ ہے
جس کی وجہ سے آپ بیمار ہیں، تو آپ نے اس طبیب کے دل کے اوپر توجہ فرمائی، اور جب توجہ فرمائی نا تو اس غیر مسلم کے منہ سے بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد کہا چلے طبیب صاحب آپ دوبارہ تشخیص کیجئے، دیکھا وہ کالا نقطہ غائب تھا، تو بایزید بستامی نے کہا وہ میرے دل پہ نہیں تھا، تمہارے دل پہ تھا۔ تو ایک مرد مومن کے سامنے کھڑا تھا، ایک شیشے کے سامنے کھڑا تھا، جو کوئی دیکھا اپنے اندر دیکھا، اب دیکھ وہ ہے یا نہیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ کسی بھی اسم ذات کو لے کر اس کی ریاضت کرنا شروع کر دیں، اس کو بلا تعداد پڑھیں، اس کی تعداد مقرر کر کے پڑھیں۔ کل ایک محترم، طنز نہیں کر رہا ہوں، کل ایک محترم مجھے کہہ رہے ہیں فون کر کے آپ کی ویڈیو دیکھیں یا وہاب کی، اتنے 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، میرے پاس تو دولت نہیں آئی۔ اب میں کیا جواب دیتا؟ انہوں نے کہا پھر کبھی رابطہ کروں تو آپ کو بتاؤں گا۔ صرف پڑھنے سے قواعد ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، پہلے اس کے ریاض بنو، تو پھر کیا کرو، آگے کام چلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔